طلا کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، تابع ہونا۔ مقصد یہ ہوگا کہ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، یعنی کہ جب وہ سورج کے تابع ہوئے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها، صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورت الشمس، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 4 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب پیچھے آئے وہ چاند اس سورج کے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب روشن کر دے وہ دن اس سورج کو، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب ڈھانپ لے وہ رات اس سورج کو۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 4 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ ماقبل سورت کے اندر جو ہم نے ماقبل سورت پڑھی تھی، اس میں اور اس سورت کا ربط یہ ہے کہ ماقبل سورت کے اندر جزا اور سزا اخروی کا ذکر تھا، اس سورت میں اعمال کے قصد پر دنیاوی سزا کے احتمال کا بیان ہے۔ نیز سورت سابقہ مقصود کفار مکہ کی تخفیف اور وعید تھی، اس سورت کے اندر بھی یہی مقصود ہے۔ والشمس وضحاها، والشمس، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا یعنی کہ سورت والشمس سے لے کر قد افلح یہاں تک ٹوٹل 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر کس چیز کے مضمون، جواب قسم کے جو مضمون ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پختہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھائی وہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ ضحیٰ کسے کہتے ہیں؟ ضحیٰ اس وقت کو کہا جاتا ہے جب آفتاب یعنی کہ سورج طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جائے اور اس کی جو روشنی ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ ضحیٰ کا وقت کیوں ذکر کیا؟ اس کے ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنی شدت، اتنی حرارت نہیں ہوتی، جو انسان ہے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس سورج کا مشاہدہ کر سکتا ہے بغیر کسی درد کے، بغیر کسی تکلیف کے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، سورج اتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، انسان اس کو دیکھ سکتا ہے۔ جب سورج چڑھ جاتا ہے، دن آ جاتی ہے، 12 بجے کا 1 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، تو سورج کی طرف دیکھنا بڑا مشکل اور محال ہو جاتا ہے، لیکن جو ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم انسان سورج کی طرف اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ وضحاها، یہ شمس کی ایک وصف کا ذکر کر کے اور حالت کاملہ کا یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ والقمر اذا تلاها، دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے جو کھائی ہے وہ ہے چاند کی قسم، اور اس کے ساتھ لفظ ذکر کیا تلاها کی وصف کا ذکر فرمایا۔ طلا کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، تابع ہونا۔ مقصد یہ ہوگا کہ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، یعنی کہ جب وہ سورج کے تابع ہوئے۔ اب چاند کا سورج کے تابع ہونا یہ کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے کہ بطور روشنی، باعتبار روشنی، کہ جو چاند ہے وہ اپنی روشنی کس سے لیتا ہے؟ سورج سے لیتا ہے، تو اس لیے چاند کس کا تابع ہوا؟ سورج کا تابع ہوا۔ اسی طرح جسامت اور شکل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ 13، 14، 15 تاریخ کا جو چاند ہے وہ بعین ہی سورج کی ہی جسامت اور سورج کی ہی شکل اختیار کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ طلوع کے اعتبار سے بھی، کیونکہ جب
آفتاب غروب ہوتا ہے، یعنی کہ سورج غروب ہوتا ہے تبھی چاند طلوع ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی کیا ہوا کہ چاند جو ہے وہ کس کے تابع ہوا؟ سورج کے تابع ہوا. اور آخری چیز مہینے اور سال کے حساب کے اعتبار سے کہ وہ بھی چاند جو ہے آفتاب کا اس میں بھی تابع ہوتا ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، تیسری قسم کا بیان، نہار کی قسم کھائی اور ساتھ جلاہا کی وصف کو ذکر فرمایا. اس میں جو ہا ضمیر ہے جلاہا کی، اس کے مرجع میں 4 قسم کے احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد تاریکی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جلاہا کی ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ دنیا اس سے مراد ہے. تیسرا ہے زمین مراد ہے. چوتھا ہے سورج مراد ہے. اب یہاں سے مقصد ہوگا کہ قسم ہے دن کی جب وہ زمین یا دنیا یا آفتاب کو خوب روشن کر دے. جو دن ہے وہ زمین کو خوب روشن کر دے، وہ آسمان کو خوب روشن کر دے، وہ دنیا کو یا آفتاب کسی بھی چیز کو خوب روشن کر دے، یعنی دن ہونے کی وجہ سے آفتاب روشن نظر آنے لگا. اس کا آیت کا یہ تفسیر بنے گی. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، چوتھی قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، چوتھی قسم وہ ہے رات کی. ساتھ میں اذا یغشاہا کی وصف کمال کا اضافہ فرمایا کہ رات کی قسم ہے جب وہ زمین کو، دنیا کو یا سورج کو اور اس کے آثار و انوار کو بالکلیہ چھپا لے، مستور کر لے کہ رات خوب ہو جائے اور روشنی کا کوئی اثر نہ رہے، سورج کا کوئی اثر نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی قسموں کے اندر ایک قید کا ذکر کیا ہے، اور وہ جو قید ہے وہ ان 4 کی حالت کمال کو بیان کر رہی ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، 5ویں قسم کا بیان ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.